آج کل ہر گھر میں جھگڑا بٹوارے کو لے کر ہوتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اب بیٹے بٹوارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ہمیں اتنا نہیں ملا، ہمیں اتنا نہیں ملا، ہم یہ لیں گے، ہم وہ لیں گے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو بٹوارا کرنا ہے تو برابر برابر حصہ تقسیم کرو، کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں، کوئی برائی والی بات ہی نہیں ہوگی۔ لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں زیادہ ملے، ہمیں زیادہ ملے۔ یاد رکھیں کہ قبر میں جب جاؤ گے تو کچھ ساتھ میں لے کے نہیں جاؤ گے، بس کفن میں ہی جاؤ گے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو پھر سارا جھگڑا، ساری لڑائی ختم۔ آپس میں رہو، پیار محبت بنا کے رہو، بھائی بھائی، دوست دوست، اولاد، باپ بیٹے، سب آپس میں رہو، پیار محبت سے رہو۔ لڑائی جھگڑے میں کیا رکھا ہے؟ پیار محبت سے رہو گے تو گھر آباد رہیں گے، اور اگر لڑائی جھگڑے کرو گے تو گھر ٹوٹ جائیں گے۔ گھر کو ٹوٹتے دیر نہیں لگتی ہے۔ ایک بوڑھی عورت نے اپنے شوہر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ الماری کھول دو۔ ایک الماری تھی، اس کو کھولنا چاہتی تھی، وہ اس سے کھلی نہیں۔ اس نے اپنے شوہر کو بلایا اور کہا اسے کھول دو۔ وہ بھی بوڑھا تھا، اس نے اس کو کھولنا چاہا لیکن نہیں کھلی۔ اس نے اپنے جوان بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ، کہا یہ الماری کھول دو۔ اس کے بیٹے نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں وہ الماری کھل گئی، اور باپ سے کہنے لگا دیکھا، ایک ہی جھٹکے میں یہ کھل گئی۔ تم لوگ پریشان کرتے ہو، ذرا ذرا سے کام کے لیے مجھے بلاتے ہو، ذرا سا کام نہیں کر پاتے، اتنا آسان تو تھا اسے کھولنا، پھر مجھے کیوں بلایا؟ اس کے باپ نے کہا بیٹا تجھے یاد ہے جب تو چھوٹا تھا، میں نے تجھے بلایا اور دروازہ تجھے پکڑوایا، میں نے کہا بیٹا دروازہ کھولو۔ دروازہ بہت تنگ تھا، دروازہ بہت مشکل سے کھلنے والا تھا، وہ تجھ سے کھل نہیں رہا تھا۔ میں دروازے کے پیچھے تھا، میں نے دروازے کو ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، میں دروازے کو دھیرے دھیرے باہر کو کرتا تھا، تجھے لگتا تھا کہ میں کھول رہا ہوں۔ تیرا بچپن کا زمانہ تھا، تو چھوٹا تھا، تو ایک لکڑی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے کہ تو چھوٹا تھا، اور میں اس وقت میری جوانی تھی، میرے ہاتھوں میں، میرے رگوں میں طاقت، تو تو نے اس دروازے کو کھولا، لیکن اصل طاقت میری لگ رہی تھی اس دروازے کو کھولنے میں۔ میں نے اس لیے تجھے نہیں بتایا تاکہ تیرے اندر ہمت آئے، تیرے اندر قوت آئے۔ آج جب تو جوان ہوا، ہم لوگ بوڑھے ہو گئے، ہم میں وہ طاقت نہیں رہی، ہم میں وہ قوت نہیں رہی، تجھ میں ساری طاقت آ گئی، ساری قوت آ گئی، تو تو کہتا ہے کہ بابا چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیا کرو، یہ الماری خود کھول لیا کرو، اس میں تو کوئی طاقت نہیں لگتی، اس میں تو کوئی قوت نہیں لگتی، یہ تو ایک ہی جھٹکے میں کھل جاتی ہے۔ جب اس نے اتنی بات کہی تو لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لڑکا زار و قطار رونے لگا، باپ کے سینے سے چپٹ گیا، کہ بابا معاف کر دو، میں بہک گیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، جب تک ماں باپ کے اندر طاقت رہتی ہے، قوت رہتی ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے ہی کرتے ہیں، اپنی اولاد کو ہر سکھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کی طاقت و قوت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب میرے بیٹے جوان ہو گئے، میرے بیٹیاں جوان ہو گئیں، اب یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ لیکن وہی اولاد جب ناکارہ نکل جاتی ہے، اپنے ماں باپ کو گھر سے دھکے مار کے باہر نکالتی ہے، ان کو ایک ایک وقت کو کھانے کے لیے ترساتی ہے، تو ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے دل بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں، پھر ان کی عمریں کم ہو جاتی ہیں، اور بہت جلد وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت جلد وہ چلا گیا، لوگ انہیں سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ان کے دل میں اتنا رنج، اتنا غم بھرا ہوتا ہے، اسی رنج، اسی غم، اسی صدمے میں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک لڑکا تھا، اس کے باپ نے اس سے پوچھا بیٹا آج تم نے جو مکان خریدا ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا قادری منزل۔ اس کے باپ نے پھر اس سے پوچھا بیٹا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا قادری منزل۔ پھر جب شام کو سوتے ٹائم اس نے پوچھا بیٹا تم نے کیا بتایا تھا؟ میں پھر بھول گیا۔ تو اس لڑکے نے کہا ایک بار میں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ پورے دن سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ قادری منزل، قادری منزل، قادری منزل نام رکھا ہے۔ اس کے باپ نے کہا خاموش ہو جا۔ الماری کھلوائی، کہا اس کے اندر ایک ڈائری ہے، نکال۔ اس کے لڑکے نے ایک ڈائری نکالی، 30 سال پرانی ڈائری رکھی ہوئی تھی، کہا اس کا پہلا صفحہ پڑھ۔ جب اس لڑکے نے پہلا صفحہ پڑھنا شروع کیا، اس میں لکھا تھا آج میں بہت خوش ہوں،
آج میرے بیٹے نے 25 بار لفظ چڑیا کہا ہے۔ بیٹا تجھے معلوم ہے کہ میں نے اس ڈائری میں کیوں لکھا؟ تو چھوٹا تھا، تجھے میں ایک جگہ گھمانے کے لیے لے گیا تھا، وہاں پیڑ پودے بہت تھے، وہاں پر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی ڈال پر۔ تو نے کہا تھا بابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا چڑیا۔ تو نے پھر پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا چڑیا۔ تو نے پھر پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا چڑیا۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ ایک بات کو کئی بار کہتا ہے یہ کیا ہے، آپ بتا دو ہاں یہ چیز ہے، پھر وہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے۔ تو نے 25 بار مجھ سے پوچھا تھا، میں نے تجھے 25 بار بتایا، میں نے ایک بار یہ نہیں کہا کہ تجھے ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے۔ تو ہر بار پوچھتا تھا، ہر بار میں تجھے پیار سے بتاتا کہ یہ چڑیا ہے، لیکن آج 3-4 بار میں تو نے مجھ سے کہہ دیا کہ دماغ خراب ہو گیا، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ایک بار کی بات، پورے دن سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کا یہ نام رکھا یہ نام رکھا، آج تو اتنے میں ہی پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ کو سینے سے لگا لیا، کہا بابا معاف کر۔ ایک انسان تھا بہت ہی غریب تھا، اس کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، اس کے گھر میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں تھا کہ اس کے بچے کھانا کھا لیتے۔ رات ہوئی، سارے لوگ سو گئے، رات میں بچے اٹھ گئے اور رونے لگے۔ بچوں کی رونے کی آواز سن کر گھر کے سارے لوگ اٹھ گئے، پھانکے سے تھے، ایک لقمہ 3 دن سے بھی ایک لقمہ نہیں کھایا تھا، کھانا نہیں کھایا تھا، 3 دن سے بچے بھی بھوکے، گھر والے بھی بھوکے، سب بھوکے۔ جب بچے رونے لگے تو اس انسان نے کہا ایسا کرو کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرو۔ سارے لوگ بلند آواز سے درود پاک پڑھنے لگے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم درود پاک کیوں پڑھیں، ہمیں تو بھوک لگی ہے، ہمیں تو کھانا چاہیے، ہمیں تو پانی چاہیے، ہم درود پاک کیوں پڑھیں؟ لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا، سارے کے سارے بیٹھ کر درود پاک کا ورد کرنے لگے۔ رات کا ایک حصہ گزر گیا، سارے لوگ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ اس انسان کی بھی آنکھ لگ گئی، جیسے ہی اس کی آنکھ لگی اس کی مقدر کا ستارہ جاگ گیا، اس کے خواب میں مدینے کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں جگہ چلا جا، ایک مجوسی ہے وہاں چلا جا، تجھے مال و دولت مل جائے گا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، بہت خوش، تیار ہوا وہاں جانے کے لیے۔ اچانک اس نے سوچا کہ وہاں جائیں گے تو کہیں گے کیا، میرے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یہ تو میں جانتا ہوں، وہ تو نہیں جانتا ہے، لیکن میں اس کے ہاں جاؤں گا، وہ پوچھے گا کوئی نشانی کوئی ثبوت پوچھے گا تو میں اسے کیا دکھاؤں گا۔ اتنا سوچنے کے بعد پھر یہ رک گیا، نہیں گیا۔ دوسرے دن پھر سویا، پھر اس کی آنکھ لگی کہ پھر مدینے والے تشریف لے آئے، آتے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ فلاں جگہ چلے جانا، تمہیں وہاں مال و دولت مل جائے گا، تمہارا کام بن جائے گا۔ یہ عرض کرتا ہے حضور میں جاتا تو، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ کوئی نشانی مجھ سے پوچھنے لگا، اگر وہ مجھ سے کوئی ثبوت مانگنے لگا تو میں اسے کیا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ثبوت لینا چاہتے ہو تو سنو، اس کے کان میں صرف اتنا کہہ دینا دعا کی تھی رات کی تنہائی میں، وہ تیری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ یہ بات جب اسے بتاؤ گے تو وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، کیونکہ یہ بات صرف وہی جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ یہ شخص صبح میں اٹھا بہت خوش کہ آج جائیں گے اس مجوسی کے ہاں، وہاں سے مجھے کچھ ملے گا اور میرے بچے جو بھوکے ہیں انہیں کھانا نصیب ہو جائے گا۔ وہ انسان خوشی خوشی اس مجوسی کے ہاں گیا۔ یہ اندر گیا، جانے کے بعد دیکھا وہاں بہت نوکر چاکر تھے اس مجوسی کے۔ یہ مجوسی کے پاس گیا، جانے کے بعد اس نے مجوسی کے کان میں وہی بات کہی جو کل مدینے والے نے اس کے خواب میں آ کے کہی تھی۔ جیسے ہی اس مجوسی نے وہ بات سنی فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور فوراً پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ انسان تو چونک گیا کہ میں نے تو صرف اتنی سی بات کہی تھی، یہ تو کلمہ پڑھ لیا ہے، تو مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے نوکر چاکر تھے، اس مجوسی نے کہا میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، میں تمہارا آقا ہوں، اگر تم چاہو تو تم بھی کلمہ پڑھ سکتے ہو۔ تو جتنے نوکر چاکر تھے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور جب سب نے کلمہ پڑھا تو یہ اور حیران ہوا، یا اللہ یہ کیا ہوا، میں تو یہاں پر اپنی فریاد لے کے آیا تھا، میں نے تو صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے جو بات بتائی تھی میں نے وہ اسے بتائی، یہ خود مسلمان ہو گئے، اس کے نوکر بھی کلمہ پڑھ لیے گئے۔ اندر سے کیا دیکھتے ہیں، اس کا بیٹا اور بیٹی آ گئے۔ جب بیٹا اور بیٹی آئے تو کہا میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے مدینے والا کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تم چاہو
तुम मेरे साथ रह सकते हो, वरना तुम अलग अलग रह सकते हो, मेरा कोई दबाव नहीं, मेरा कोई फोर्स नहीं है। जब उसके बेटे ने और बेटी ने सुना तो उन दोनों ने भी कलमा पढ़ लिया, सब के सब मुसलमान हो गए, सब के सब कलमा पढ़ लिए। अब ये तो हैरत ज़दा, ये तो हैरान व परेशान कि आखिर बात क्या है। इसने उस मजूसी से कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जो तुमने मेरी एक बात सुनकर ही कलमा पढ़ लिया, सारे नौकरों ने कलमा पढ़ लिया, तुम्हारे बेटे और बेटी ने भी कलमा पढ़ लिया, मुझे तो इस बारे में इल्म ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं, आखिर बात क्या है। उस मजूसी ने कहा, सुनो, मेरे बेटे और बेटी की अभी बहुत जल्दी शादी थी। मैंने पूरे शहर वालों को, पूरे इलाके को, पूरे महल्ले वालों को, पूरी बस्ती वालों को पूछा, लेकिन मेरे पड़ोस में एक गरीब सैयदजादी है, उसकी 4 बेटियां हैं। मैंने सबको पूछा, लेकिन उस सैयदजादी को पूछना भूल गया, मैंने उसको नहीं पूछ पाया। तो रात के सन्नाटे में मैं सोने के लिए अपने कमरे में गया, मैंने एक आवाज़ सुनी कि अम्मी, हम तो उस नस्ल से हैं, उस नस्ल से हैं जो गरीबों को बहुत नवाज। अम्मी, आज पूरे शहर को इस मजूसी ने पूछा, क्या हम लोग इतने बुरे हैं कि आज इसने हमें नहीं पूछा। अम्मी, हम गरीब सही हैं, लेकिन हम तो उस नबी के घराने से हैं, उस नबी के घराने से हैं कि जिसके सदक़े में कायनात बनी है, जिसके सदक़े में दुनिया बनी है। अम्मी, हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारा नाना इतना सखी है कि जिसके दरवाजे पर कोई एक बार मांगने वाला आए तो ज़िंदगी में दोबारा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अम्मी, आज इस मजूसी ने हम लोगों को पूछा नहीं। वो मजूसी बयान करता जा रहा है और रोता जा रहा है। जैसे ही मैंने ये आवाज़ सुनी तो मेरा दिल रोने लगा, मेरा दिल पिघला। मैंने कुछ खाना लिया, कुछ चीज़ें ली, कुछ कपड़े लिए और ले जाने के बाद उस सैयदजादी के घर गए। हमने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला, आवाज़ आई, कौन? तो मैंने कहा, मैं मजूसी हूँ, वही कि जिसने अपने घर पे एक शादी की, तमाम लोगों को पूछा लेकिन आप लोगों को भूल गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन उस सैयदजादी ने मुझे वापस कर दिया, मुझे लौटाल दिया और कहा, हमें तुम्हारे खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारे पानी की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे वापस कर दिया, लेकिन कहा, सुनो, अल्लाह की बारगाह में आज हम तुम्हारे लिए सच्चे पक्के दिल से दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कभी भी नबी की औलाद की दुआ को रद्द नहीं करता है। उन सैयदजादियों ने उस रात के सन्नाटे में हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, इस इंसान को ईमान की दौलत से सरफराज फरमा। उन्होंने रात के सन्नाटे में मेरे लिए दुआ की और तुमने अभी मुझे बताया आके मेरे लिए जो दुआ की गई थी वो कबूल हो गई। मदीने वाले ने उस दुआ को सुन लिया है। जब मैंने इतनी बात सुनी तो इसी बात को सुनकर मैं ईमान वाला हो गया। मेरे सैयदजादियों ने जो दुआ की थी हमारे लिए, वो दुआ हमारे हक़ में कबूल हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ईमान की दौलत से सरफराज हो गया। एक दरूद शरीफ की बरकत से कितने ईमान की दौलत से सरफराज हो गए। तो इंसान को दरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़माने में एक नौजवान था, बहुत ही इबादत गुजार था, अल्लाह का जिक्र करता रहता था, अल्लाह की इबादत करता रहता था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कभी कभी उससे मुलाकात करने के लिए आते रहते थे। तो बादशाह को पता चल गया कि खिज़र अलैहिस्सलाम इस नौजवान के यहाँ आते हैं। बादशाह ने उस नौजवान को बुलाया और बुला करके कहा, ए नौजवान, मैंने सुना है कि तेरे घर खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं। नौजवान ने कहा, हाँ आते हैं। तो उस बादशाह ने कहा कि अगर अब की तेरे यहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आए तो उनको हमारे दरबार में लाना, और अगर ऐसा तूने नहीं किया, अगर तू हज़रत खिज़र को हमारे दरबार में नहीं लाया तो जानता है मैं तेरा सर कलम करवा दूंगा। उस नौजवान ने कहा, ठीक है, अगर जब भी मेरे यहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम आएंगे तो हम आपके दरबार में उनको लेके आएंगे। वो लड़का निकल गया अल्लाह की इबादत के लिए, रातों दिन अल्लाह की इबादत करता था। एक दिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उसके यहाँ आए। जैसे ही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को देखा, उस लड़के ने पूरा वाक़िया जो गुजरा था सब बता दिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो चलो उस बादशाह के यहाँ चलते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और वो नौजवान बादशाह के यहाँ चले आए। बादशाह ने देखा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आए हैं। बादशाह ने पूछा, क्या तुम ही खिज़र हो? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं ही खिज़र हूँ। उस बादशाह ने कहा कि कुछ अजीब चीज़ बयान करो, कुछ अजीब किस्सा बयान करो। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अजीब सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं एक मर्तबा जा रहा था तो एक शहर से गुज़रा। मैंने वहाँ पर देखा कि कुछ लोग बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि ये शहर कब बसा, यहाँ पर लोगों ने कब घर बनाए। उन लोगों ने कहा, हज़रत हमें तो मालूम नहीं है,
ہمارے باپ دادا سب یہیں رہا کرتے تھے اور ہمارے باپ داداؤں کو بھی نہیں معلوم کہ کب سے یہاں ہم لوگ بسے ہوئے ہیں، ہم تو بہت پہلے سے بسے ہوئے ہیں، کہاں ہم چلے آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 500 سال بعد پھر میرا گزر ادھر سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ ادھر جنگل ہے، ایک بنجر زمین ہے، جنگل ہے، کوئی نہیں ہے، سب سناٹا پڑا ہوا ہے۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ یہاں یہ شہر سے جنگل کیوں بن گیا، شہر سے جنگل کب تبدیل ہو گیا؟ تو اس چرواہے نے کہا ایسا ہے، یہاں کوئی شہر تھا ہی نہیں، یہاں تو ہمیشہ سے جنگل ہے، ہمارے باپ دادا پردادا سے سب کو یہی معلوم ہے کہ یہاں جنگل ہے، یہاں کوئی شہر تھا ہی نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 500 سال بعد پھر میرا ادھر سے گزر ہوا، پھر میں نے کیا دیکھا کہ ادھر ایک بہت ہی خوبصورت دریا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب دریا دیکھا تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جنگل دریا میں تبدیل کب ہو گیا؟ پہلے تو یہاں پر جنگل تھا، سنسان علاقہ تھا، آج دریا ہے، تو یہ دریا کب بن گیا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے یہاں پر دریا ہے، ہمارے باپ دادا پردادا سے چلا آیا ہے، وہ بھی نہیں جانتے یہ کب دریا بنا ہے، حالانکہ ہم تو یہی جانتے کہ ہمیشہ سے دریا ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں بادشاہ سے پھر میرا 500 سال کے بعد ادھر سے گزر ہوا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بتا دیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں اور دنیا میں ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 500 سال بعد پھر میرا اسی جگہ سے گزر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر میدان ہے، چٹیل میدان ہے، کوئی پیڑ پودا نہیں۔ ایک شخص مجھے وہاں پر مل گیا، میں نے اس سے پوچھا یہ دریا میدان میں کب تبدیل ہو گیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ ہمیشہ سے یہاں میدان تھا، ہمارے باپ دادا پردادا سے یہی چلا آیا ہے، انہیں بھی نہیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر میدان کب سے بنا، بلکہ ہمیشہ سے ہی میدان ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں بادشاہ سے 500 سال بعد پھر میرا ادھر سے گزر ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ عالی شان شہر بسا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت شہر بسا ہوا ہے۔ میں نے ادھر لوگوں سے پوچھا یہ شہر کب بس گیا؟ ابھی تو چٹیل میدان تھا۔ تو ادھر کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ حضرت یہ شہر تو ہمیشہ سے یہاں پہ ہے، یہاں پر اور کچھ نہیں تھا، اور یہ شہر ہمارے دادا پردادا اور ان کے بھی اوپر کے زمانے سے یہ شہر ہمیشہ سے ہے اور یہاں اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ حضرت خضر اسلام بادشاہ سے فرمانے لگے تمہیں معلوم ہے یہ دنیا ہے اور یہ دنیا اپنے رنگ بدلتی ہے، جیسے 500 سال کے بعد وہاں پر تبدیلی ہوتی رہی، اسی طریقے سے یہ دنیا ہے اور یہ ایک دھوکہ ہے۔ یہاں پر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہاں پر ہر چیز اپنا رنگ بدلتی ہے۔ تو بادشاہ سے حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے اگر تم دنیا میں نیک عمل کرو گے تو اللہ کے ہاں اس کا بدلہ لوگے۔ بادشاہ نے حضرت خضر علیہ السلام کی جب یہ نصیحت سنی، یہ باتیں سنی، تو بادشاہ نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی اور اسی دن سے سچا پکا نمازی بن گیا اور اللہ کی راہ میں نکل گیا۔ آج بھی وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور سچے پکے تائب ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ایک توبہ سے ایک آنسو سے معاف فرما دے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بادشاہ گزرے ہیں، اللہ کے ولی تھے، ان کا ایک باورچی تھا جو اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں یہ بتاتا تھا کہ میں بادشاہ کا باورچی ہوں اور میری تو وہاں پر بہت چلتی ہے، میری بہت سنوائی ہوتی ہے، بہت بڑی بڑی ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اپنی بہت بڑی بڑی ہانکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا بڑا کر کے بتاتے ہیں۔ تو یہ شخص تھا باورچی، یہ اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کے سامنے بہت بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔ ایک دن اس کا جانا اپنے گھر پہ ہوا تو اس کی بیوی کہنے لگی سنو کہ بادشاہ کے تم بہت قریب ہو، باورچی ہو، بادشاہ سے روز ملتے ہو، تمہاری وہاں پر بہت چلتی ہے، تو ایک ایسا کرو کہ ہماری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور ہمارے گھر میں کوئی ایسا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کر سکیں، آپ بادشاہ سے کچھ پیسوں کا انتظام کر لیں، کچھ پیسے لے لیں، کیونکہ آپ تو بادشاہ کے خاص ہیں، آپ کو تو بادشاہ منع نہیں کریں گے، آپ بادشاہ سے پیسے مانگیں گے آپ کو تو ایسے ہی مل جائیں گے، تو آپ بادشاہ سے پیسے لے لیں تاکہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ اب اس باورچی نے گھر پہ تو بتا دیا کہ کام ہو جائے گا، بادشاہ سے پیسے مانگیں گے تو بادشاہ تو چٹکیوں میں پیسے دے دیں گے، ہم تو بادشاہ کے بہت ہی خاص آدمی ہیں، ہمیں تو بادشاہ بالکل نہیں منع کریں گے۔ تو یہ گھر سے نکل آیا اور یہ دوسرے دیش کا تھا، یہ دوسرے دیش کا رہنے والا تھا۔ اب یہ جیسے ہی حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا تو اس کو ہمت نہیں ہوئی کہ پیسے مانگوں، تو اس نے کیا کام کیا کہ ایک دن کھانے میں نمک تیز کر دیا۔ جب نمک تیز ہوا تو بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، انہیں تو جیسا کھانا مل جاتا تھا وہ کھا لیتے تھے، اپنے گھر کا بھی خرچہ پتہ کیسے چلاتے تھے، قرآن کو لکھتے تھے،
قرآن کو پہلے زمانے میں لکھا جاتا تھا ہاتھ سے اور پھر اس کا ہدیہ ہوتا تھا. جو ہدیہ ہوتا تھا وہ پیسے آتے تھے, ان پیسے سے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اپنا گھر چلاتے تھے. پہلے کے بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے جو اللہ والے ہوتے تھے. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھایا, کچھ نہیں کہا. دوسرے دن پھر اس نے نمک تیز کر دیا. پھر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھا لیا, کچھ نہیں کہا. تیسرے دن پھر اس نے اور تیز کر دیا. پھر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھا لیا, کچھ نہیں کہا. اب اس باورچی کو بڑا پریشانی ہوئی کہ بادشاہ تو ایسے ہی کھانا کھا لیتے ہیں, کچھ کہتے بھی نہیں ہیں, پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ نمک تیز کیوں ہو گیا. تو اس نے کہا ایسا کرتے ہیں, آج آدھا کھانا پکاتے ہیں اور آدھا نمک ڈالتے ہیں. اس باورچی نے ایسا کیا کہ کھانے میں آدھا نمک ڈالا, آدھا کھانا تھا اور آدھا نمک. جب بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوالا کھایا تو اس میں آدھا نمک تھا اور آدھا کھانا تھا. بادشاہ نے باورچی کو بلایا, کہا بھائی کیا بات ہے, 3-4 دن سے نمک تیز کر دے رہے ہو, کوئی بات ہو تو بتاؤ, کیونکہ اللہ والے تھے سمجھ جاتے تھے. تو بادشاہ کے باورچی نے کہا حضور بات ایسی ہے کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے, کچھ پیسوں کا اگر انتظام ہو جائے تو بہت ہی مہربانی ہوگی. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس اتنی سی بات, اور اس کے لیے آپ 3-4 دن سے کھانے میں نمک تیز کر رہے ہو. تو بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے. جانے کے بعد 2 آنے, وہ جو پہلے 1 آنا 2 آنا 4 آنے 8 اس طریقے سے چلتے تھے پیسے, تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ 2 انی لے آئے, جس کو 2 انی بولتے تھے, 2 آنے. اور لانے کے بعد اپنے باورچی کو دے دیا, کہا لے جاؤ اور اپنی بیٹی کی شادی کرنا. باورچی نے 2 انی پکڑی, کہا حضور اس میں کیا ہوگا. باورچی کو بہت غصہ آیا, اب بادشاہ سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا, لیکن غصے کو پی گیا. سوچنے لگا کہ یار بادشاہ ہیں, بادشاہ سے میں نے اپنے بیٹی کے شادی کے لیے پیسے مانگے, انہوں نے 2 آنے دے دیے. 2 آنے میں کیا ہوتا, پھل بھی صحیح سے نہیں ملتے ہیں, 2 آنے دے کے بیٹی کی شادی ہو جائے گی. اس کو غصہ تو بہت آیا, لیکن غصہ پی گیا اور 2 انی جیب میں رکھی اور باہر نکل کے بادشاہ کو کہنے لگا کہ کیسے بادشاہ ہیں اور انہوں نے 2 آنے دیے لڑکی کی شادی کے لیے. اس بات سے بھی وہ ڈر رہا تھا کہ میں گھر پہ جاؤں گا تو بیوی کو کیا کہوں گا کہ 2 آنے لے کے آئے ہیں بیٹی کی شادی کے لیے, اور ذہن اس بات کو قبول بھی نہیں کر سکتا کہ 2 آنے میں بیٹی کی شادی کیسے ہو جائے گی. لیکن اللہ والے وہی ہوتے ہیں, وہ تو 2 آنے دکھ رہے تھے لیکن ان کی نظر میں وہ کیا تھے وہ تو وہی جانے. اللہ والوں کی باتیں ہیں, ان کو سمجھنا انسان کی عقل سے باہر ہے. وہ تو مٹی بھی اٹھا کے دے دیں وہ بھی سونا بن جاتی ہے. لیکن بادشاہ کا وزیر بڑا پریشان تھا کہ 2 انی دی ہے, 2 انی میں کیا ہوگا. دوسرے دن ہی باورچی کا دوست آ گیا جو گھر پہ جا رہا تھا, تو اس نے باورچی سے کہا کیا بھائی گھر پہ چلو گے. تو اس باورچی نے کہا گھر پہ کیا کریں گے جا کے. بادشاہ نے 2 آنے دیے ہیں اور کہا جاؤ بیٹی کی شادی کر لو. بڑا ہی اس نے اکڑ کے کہا کہ میں گھر پہ جا کے کیا کروں گا, بادشاہ نے 2 آنے دیے, 2 آنے میں شادی ہوتی کہیں. تو اس نے کہا اچھا تو میں تو جا رہا ہوں گھر پہ. تو اس باورچی نے کہا سنو یہ 2 آنے ہیں, ان کے پھل لے جانا گھر پہ اور بچوں کو دے دینا جا کے, اور بیوی سے کہنا کہ وہ تھوڑے دن کے بعد آئیں گے پیسوں کا انتظام کر کے. اس نے کہا ٹھیک ہے. باورچی کا دوست نکل گیا, اس نے کچھ پھل لیے اور لینے کے بعد وہ چلا گیا اپنے شہر, کیونکہ وہ دوسرے دیش رہتا تھا. اب ادھر کیا تھا, ادھر کا جو بادشاہ تھا اس کا لڑکا بڑا بیمار تھا اور اس کو وہاں کوئی دوا ہی نہیں لگی. تو ایک ایسا پھل کوئی ہوتا ہے کہ اس دیش میں وہ پھل نہیں ہوتا تھا, اور اس باورچی کے دوست نے ادھر سے وہی پھل خریدا تھا. اب جیسے ہی وہ وہاں پر اپنے دیش پہنچا تو وہاں پر بادشاہ نے سپاہی لگا رکھے تھے کہ جو بھی اس دیش میں داخل ہو اور اس کے پاس اگر وہ پھل مل جائے تو وہ میرے بیٹے کی دوا کے طور پر کام آئے گا اور میرے بیٹے کی جان بچ جائے گی. وہ چاہے تو جتنا پیسہ مانگ لے, جتنا پیسہ لے لے, اس کو پیسہ دے دینا اور اس کے پاس سے وہ پھل لے لینا. اب اس باورچی کا دوست جب پھل لے کے ادھر سے گزرا تو بادشاہ کے سپاہی لگے ہوئے تھے, سپاہیوں نے دیکھا, اس کی تلاشی لی, وہی پھل اس کے پاس مل گئے. تو سپاہی بادشاہ کے پاس لائے تو بادشاہ نے ان پھلوں کے بدلے میں بہت زیادہ مال و دولت دے دیا اور کہا لے جاؤ. اب یہ شخص جو باورچی کا دوست تھا, اچھا پہلے دوست بھی ایسے ہوتے تھے, پہلے کے لوگ بھی اتنے باوفا ہوتے تھے کہ جس کا مال ہے اور جس کا پیسہ ہے اسی کو دیتے تھے. بیچ میں ایسا نہیں ہے کہ آج کل لوگ ایک دوسرے کا پیسہ کھا جاتے ہیں, اور جو کسی کا پیسہ کسی کا مال کھائے گا وہ یقیناً اللہ کے ہاں منہ دکھائے گا اور پکڑا جائے گا, اور جب چور پکڑے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان سے ضرور حساب لے گا, ان سے ضرور بدلہ لے گا. تو وہ بادشاہ کہ باورچی کا دوست جو تھا اس نے مال و دولت لیا, اس باورچی کے گھر پہ چلا گیا. اس کی بیوی کو جب مال و دولت دیا تو اس کی بیوی بڑا خوش ہو گئی. اس کی بیوی کہنے لگی میرے شوہر ایسے ہی بڑی بڑی باتیں ہانکتے ہیں, لیکن آج انہوں نے اتنی زیادہ مال و دولت بھجوایا ہے اور بادشاہ نے اتنا مال و دولت سے نواز دیا, میرا گھر بھی بن جائے گا, میری بچیوں کی شادی بھی ہو جائے گی, پھر بھی یہ مال و دولت بچ جائے گا. باورچی کی بیوی نے
اپنی بیٹی کی عالی شان شادی کی اور عالی شان گھر بنوا لیا۔ ادھر باورچی بھی کچھ سالوں کے بعد واپس آیا۔ جب اس نے گھر دیکھا تو گھر بہت بڑا تھا۔ جب دیکھا تو حیران ہو گیا کہ یہ یہاں سے میرا گھر کہاں چلا گیا، میرے بیوی بچے کہاں چلے گئے۔ ہوتا نہ ہے کہ کہیں باہر سے کوئی آیا ہو اور اس کا گھر پہلے کسی اور ڈیزائن کا ہو اور پھر ایک دم سارا تبدیل ہو گیا ہو، تو اسے پہچاننے میں مشکل تو ہوگی کہ بھائی میرا گھر تو ویسا بنا تھا، اب ایک دم یہ سب چینج ہو گیا ہے، سب بدل گیا ہے، کیا ہوا۔ تو اتنے میں اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی، کہا میاں آ جاؤ آ جاؤ، یہ اپنا ہی گھر ہے، اتنے دنوں میں تم بھول گئے کیا۔ تو بادشاہ کا باورچی اندر گیا اور اس کی نگاہیں ادھر ادھر ڈگمگا رہی، ادھر ادھر دیکھ رہا کہ آخر اللہ بات کیا ہوئی، یہ گھر اتنا تبدیل کیسے ہو گیا، یہ اتنا عالی شان بنگلہ کیسے بن گیا، ہم تو ایسا چھوڑ کے نہیں گئے تھے اور نہ ہی ہم نے کوئی رقم بھیجی، نہ ہی ہم نے کوئی مال بھیجا کہ جس کی وجہ سے یہ گھر اتنا عالی شان بن گیا۔ اس باورچی نے سارا سامان رکھا اور ننگے پیر دوڑتا ہوا اس اپنے دوست کے یہاں پہنچا اور اس سے پوچھا بھائی ایک بات بتاؤ، ہمارا گھر ویسا تو نہیں تھا، نہ ہی ہم نے کوئی مال بھیجا تھا، آخر ہمارا گھر ایسا کیسے بن گیا، یہ سارا کچھ تبدیل کیسے ہو گیا۔ تو اس نے پورا معاملہ بیان کیا، پورا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا واقعی اللہ والوں کی بات میں اثر ہوتا ہے، اللہ والے جو دیتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں کہ ہم کیا دے رہے ہیں، بندہ نہیں جانتا ہے۔ پھر وہ باورچی فوراً ہی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جا کر اور قدموں پہ گر گیا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو غلط سمجھتا تھا، آپ نے جو 2 آنے دیے تھے ان 2 آنے میں اتنی برکت ہوئی کہ ہمارا محل بھی بن گیا، ہمارا گھر بھی بن گیا اور ہماری بیٹی کی شادی بھی ہو گئی۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ پیسے محنت کے تھے اور جو محنت کے پیسے ہوتے ہیں ان میں برکت ہوا کرتی ہے۔ وقت کے بادشاہ ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، کہ اپنا گھر چلانے کے لیے کام کرتے ہیں، جو اس سے پیسہ آتا ہے اس سے اپنا گھر چلاتے ہیں۔ تو ایسے ہوتے ہیں اللہ والے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سکتا۔ اس نے کہا حضور میں چور ہوں اور میری چوری چھوٹ نہیں سکتی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیری چوری چھوٹ نہیں سکتی، میں تجھے مرید نہیں بنا سکتا، میں تجھے مرید نہیں بناؤں گا۔ اس نے کہا حضور بنا لیجئے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا نہیں بناؤں گا۔ اس نے کہا حضور آپ کو آپ کے پیر کا واسطہ۔ حضور غوث پاک نے فرمایا نہیں بناؤں گا۔ اس نے کہا حضور آپ کو فلاں کا واسطہ، آپ کو فلاں کا واسطہ۔ حضور غوث پاک نے فرمایا نہیں بناؤں گا۔ اس چور نے کہا کہ حضور آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ۔ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا مجھے میری ماں کا واسطہ نہ دے۔ اس نے کہا حضور آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، آپ مجھے مرید بنا لیجئے، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، میں تیری کوئی شرط نہیں مانتا، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ تجھے ماننا پڑے گی۔ اس چور نے کہا حضور آپ کی ہم شرط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میری شرط یہ ہے کہ جہاں بھی اذان کا ٹائم ہو جائے، جتنے ٹائم بھی اذان کا وقت ہو جائے، تم وہیں پر کھڑے ہو کر اذان پڑھ دینا۔ اس نے کہا حضور کوئی دقت نہیں ہے، ہم آپ کی شرط مان گئے، جہاں پر اذان کا ٹائم ہوگا ہم وہیں پر کھڑے ہو کے اذان دے دیں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مرید بنا لیا۔ اب وہ چلا گیا، اس کا کام تو چوری تھا، اب گھر پہ گیا، اب اس کا کام یہ تھا کہ اذان کا ٹائم ہوتا تھا اذان پڑھتا تھا، گھر میں آ کے سو جاتا تھا، اذان پڑھتا تھا سو جاتا تھا۔ بیوی ایک دن ناراض ہونے لگی، بولی کیسے ہو تم، اذان پڑھتے ہو نماز بھی نہیں پڑھتے اور گھر میں آ کے سو جاتے ہو، آخر تمہارا کام تو چوری ہے تو چوری ہی کر کے لے آؤ، گھر میں بچے بھوکے ہیں، کوئی کام نہیں لگ رہا ہے تو جاؤ، تمہارا کام چوری ہے تو پھر چوری کر کے لاؤ، بچوں کا پیٹ تو بھرنا ہے۔ اس انسان نے کیا کیا کہ عشاء کی اذان پڑھی اور اذان پڑھنے کے بعد چوری کے ارادے سے نکل گیا۔ جب چوری کے ارادے سے نکلا تو ایک گھر میں پہنچا، بڑا ہی عالی شان گھر تھا، بڑا ہی اچھا محل تھا، اس کے اندر پہنچا، جانے کے بعد چپکے چپکے ایک بورا لیا اور جہاں پر مال و دولت خزانے رکھے تھے، ہیرے جواہرات رکھے تھے، وہاں پر پہنچ گیا۔ جانے کے بعد تمام دولت، تمام پیسہ مال بورے کے اندر بھرا۔ اب یہ چپکے چپکے چوری کر رہا تھا، کیونکہ چور جو ہوتا ہے اس کو ٹائم تو لگ جاتا ہے، اتنا ٹائم لگا کہ فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا۔ جیسے ہی باہر نکلا تو اذان کی صدا بلند ہو گئی۔ جیسے ہی اذان کی صدا بلند ہوئی، اس نے بورا وہیں بیچ گھر میں رکھا اور کھڑے ہو کے اذان پڑھنے لگا۔ جیسے ہی کھڑے ہو کے بلند آواز سے اذان پڑھی تو گھر کے جتنے لوگ تھے سب جاگ گئے، سب اٹھ گئے، لیکن جیسے ہی اذان پڑھ کے فارغ ہوا تو لوگ وضو بنا رہے تھے۔ وضو بنانے کے بعد کوئی نماز پڑھنے لگا، کوئی کچھ کرنے لگا۔ اب تو یہ وہاں پر گر گیا۔ اب اس نے سوچا اب یہاں سے نکل رہے ہیں تو گڑبڑ ہے، پکڑے جائیں گے۔ اس نے بورا وہیں پر رکھا اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی۔ جب 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، اس نے کہا ہم 2 رکعت پڑھیں گے، یہ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے، اپنی نماز پڑھنے لگیں گے، ہم بورا پیٹ پر ڈالیں گے اور نکل جائیں گے۔ اس نے تو یہ سوچا تھا۔ اب اس نے 2 رکعت نماز کا جیسے ہی سلام پھیرا، کیا دیکھتا ہے پیچھے پوری صف لگی ہوئی ہے، پوری صف لگی ہوئی ہے، لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضور نماز پڑھائیں۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا، لوگ اصرار کرنے لگے، لوگ کہنے لگے حضور نماز پڑھائیے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ اس نے کہا یا اللہ یہ کیا ہوا، میں تو چور ہوں، میں کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں، من میں سوچ رہا ہے ابھی۔ لوگ پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ حضور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، حضور نماز پڑھائیے۔ اس نے کہا بھائیو میں کوئی نمازی نہیں ہوں، نہ میں کوئی امام ہوں، میں تو ایک چور ہوں، آپ لوگ ایک چور سے نماز پڑھانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ تو لوگوں نے کہا حضور آپ اللہ کے ولی ہیں اور آپ اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رہے ہیں، حضور آپ کو نماز تو پڑھانی ہوگی، آپ نماز ضرور پڑھائیں گے۔ اب یہ چور بڑا پریشان، یار کریں تو کریں کیا۔ حضور غوث پاک کی ایک شرط مان کے پھنس گئے۔ اب ادھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں کہ آج پھنس گیا، آج پھنس گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ نیت باندھ لی، نیت باندھی، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد کیا کیا، اس نے سلام پھیرا، کیا دیکھا کہ لوگ اس کے قدموں پہ آ کے گر گئے، کوئی اس کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی اس کا پیر چوم رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ولی آ گیا ہے، گھر میں اللہ کا ولی آ گیا ہے، گھر کی ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی، گھر کی ساری بلائیں دور ہو جائیں گی۔ لوگ اس کے قدموں پہ آ گئے، لوگ اس کے ہاتھ چومنے لگے۔ اس نے وہیں سے غوث اعظم کو آواز دی، یا غوث اعظم آپ کی ایک شرط مانی، آج ایک وقت کی نماز پڑھائی، سارے لوگ میرے قدموں پہ گر گئے ہیں، اگر ہم سارے وقت کی نماز پڑھنے لگے، اگر ہم 5 ٹائم کی نمازیں پڑھنے لگے تو پوری دنیا میرے قدموں پہ آ کے گر جائے گی۔ حضور غوث پاک کی شان یہ ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چوروں کو بھی ابدال بنا دیتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پنگھٹ کے پاس جاتے ہیں اور ایک جھاڑی میں چھپ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عجیب واقعہ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج واقعہ کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ عجیب واقعہ دکھانے والا ہے۔ ادھر سے ایک گھڑ سوار نکلا، اس نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اس کے پاس ایک اشرفیوں کی تھیلی تھی، اس کی وہ تھیلی وہیں پر گر گئی۔ جب وہ تھیلی گری تو اتنے میں ایک بچہ آیا اور اس نے تھیلی اٹھائی، کیونکہ اسے تھیلی دکھ گئی، اس نے تھیلی اٹھائی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا واقعہ دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک اندھا شخص آیا، اس نے اس پنگھٹ پر پانی پیا اور پانی پینے کے بعد وہیں پر بیٹھ گیا آرام کرنے کے لیے۔ اب یہ گھڑ سوار جو تھا کچھ آگے نکل گیا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کی تھیلی گر گئی، اس میں اشرفیاں تھیں۔ اب یہ واپس ہوا پنگھٹ کی طرف، جیسے ہی پنگھٹ پہ واپس آیا اس نے دیکھا، ڈھونڈا تو کوئی تھیلی وہاں پر نہیں تھی۔ اب جب تھیلی نہیں ملی تو اس نے اس اندھے انسان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے، یہاں پر میری تھیلی گر گئی تھی، کیا آپ نے اس تھیلی کو اٹھایا؟ تو اس اندھے انسان نے کہا میں تو اندھا ہوں، میں نے نہ تو تمہاری تھیلی دیکھی ہے اور نہ ہی تمہاری تھیلی اٹھائی ہے۔ اس گھڑ سوار نے کہا یہاں اور اتنے وقت میں کوئی نہیں آیا، ابھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، اگر تھیلی اٹھائی نہ اٹھائی تم ہی نے اٹھائی ہے۔ وہ اندھا انسان کہنے لگا ایک بات بتائیے، مجھے تو دکھائی بھی نہیں دیتا، میں تھیلی کہاں سے رکھوں گا، تمہاری تھیلی کیسے اٹھاؤں گا؟ اس گھڑ سوار نے ایک بات بھی نہیں مانی، اپنی تلوار نکالی اور اس اندھے انسان کو مار دیا، اس کا قتل کر دیا، وہ وہیں پر مر گیا۔ جب وہ مر گیا اور وہ گھڑ سوار بھی وہاں سے چلا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار، یہ کچھ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، تھیلی تو کسی اور کی تھی اور اٹھا کے کوئی اور لے گیا اور قتل کوئی اور ہو گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ، یہ جو اشرفیوں کی تھیلی تھی اور جو بچہ اٹھا کے لے گیا تھا، یہ اس گھڑ سوار کی تھیلی نہیں تھی، اس گھڑ سوار کی اشرفیاں نہیں تھیں، بلکہ اس بچے کے باپ کی تھیلی تھی۔ آج میں نے اس کے باپ کا مال اس کے بچے کو دلوا دیا، لیکن یہ جو گھڑ سوار تھا اس کا باپ جو تھا، اس کے باپ کو یہ جو اندھا انسان ہے، اس اندھے انسان نے قتل کیا۔ جب اس کی آنکھیں صحیح تھیں، جب یہ صحیح و سالم تھا، تو گھڑ سوار کے باپ کو اس اندھے انسان نے قتل کیا۔ آج میں نے اس کے بیٹے گھڑ سوار سے اس اندھے انسان کا قتل کروا دیا، یعنی بدلہ ہو گیا۔ اندھے انسان نے گھڑ سوار کے باپ کو مارا اور گھڑ سوار نے اندھے انسان کو قتل کر دیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسان دنیا میں کتنا بھی گناہ کرے، کتنے بھی لوگوں کو ستائے، اللہ تعالیٰ بدلہ ضرور دلواتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ انسان دیکھا ہی نہیں ہے جو کسی کے ساتھ برا کرے اور اس کے ساتھ برا نہ ہو۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ رنگ بدلنے والی ہے، یہاں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسان اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی کا قتل کرتا ہے، کسی کا ناحق پیسہ کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، جاؤ روئے زمین کے چکر لگاؤ، دیکھو کہاں پر میرا بندہ میرا اور میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے روئے زمین کا چکر لگاتے ہیں اور جہاں پر اللہ کے بندے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں وہیں پر فرشتے آ کر اور بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ ذکر مکمل ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں کیا تم روئے زمین پر گئے تھے؟ اب دیکھو اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، لیکن اپنے فرشتوں کو گواہ بنانے کے طور پہ، اپنے فرشتوں کو گواہی دینے کے طور پہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کیا تم روئے زمین پر گئے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہاں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کیا تم نے میرے کچھ بندوں کو میرا اور میرے محبوب کا ذکر کرتے پایا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہاں، ہم نے تیرے بندوں کو تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری حمد و ثنا اور زیادہ کرتے، تیری پاکی اور بیان کرتے، تجھ سے اور زیادہ ڈرتے۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جنت کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ
اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو جنت کے اور خواہاں ہو جاتے، جنت کے اور طالب ہو جاتے اور ہر وقت نیک عمل کرتے رہتے تاکہ انہیں جنت مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے وہ اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جہنم کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو تجھ سے اتنا ڈرتے کہ کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتے، کبھی لوگوں کے حق نہیں مارتے، کبھی لوگوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے، کبھی اپنے سے بڑوں کی بے حرمتی نہیں کرتے، کبھی اپنوں سے بڑوں کی بے عزتی نہیں کرتے۔ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے ہر وقت وہ سجدوں میں پڑے رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے وہاں پر ذکر کر رہے تھے اور جتنے وہاں پر ذکر سن رہے تھے میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہاں پر کچھ لوگ تو ذکر کر رہے تھے، کچھ سن بھی رہے تھے، لیکن کچھ لوگ راستے سے گزر رہے تھے، وہ ذکر سننے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، جب انہوں نے دیکھا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ روڈ پہ کھڑے ہو گئے تھے، وہ راستے میں کھڑے ہو گئے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میرا اور میرے محبوب کا ذکر سننے نہیں آئے تھے، بس وہاں پر کھڑے ہو گئے تھے، تو جاؤ میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عطائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو بندوں کو بھی چاہیے اپنی مسجدوں کو آباد کریں اور اپنے سجدوں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو، زندگی پرسکون چاہتے ہو تو اپنا پیسہ مکانوں پر نہیں بلکہ انسانوں پر خرچ کرو، انسانوں کی مدد کرو۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی جب تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ غریب انسانوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ غریبوں کا سہارا بنے، غریبوں کی مدد کریں۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی غریب آ جائے تو اس کو یوں ذلیل کر کے نہ بھگایا کریں۔ انسان اللہ کے نام پہ مانگتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے دروازے پر اگر کوئی غریب، کوئی فقیر آیا اور اس نے اللہ کے نام پر سوال کیا تو لوگ اس کو ذلیل کر کے بھگا دیتے ہیں۔ ڈرو اس کی آہ سے، اس کی بد دعا سے۔ ایک شخص تھا جس کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہو رہا تھا، 3 دن سے وہ لوگ فاقے سے تھے، بیوی بچے سب بھوکے، بہت زیادہ پریشان، گھر سے باہر نکل گیا، جا رہا تھا، اسے ایک اللہ کا ولی ملا، ایک فقیر انسان ملا، ایک درویش ملا۔ اس فقیر انسان نے اس سے کہا کہ میاں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بابا میں بہت غمگین ہوں، میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، میرے بیوی بچے کئی دن سے بھوکے ہیں اور میں ان کو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہوں، بابا میں بہت غمگین ہوں۔ اس فقیر انسان نے کہا اچھا چلو میرے ساتھ۔ اس فقیر انسان کے ساتھ وہ غریب انسان جانے لگا۔ ایک دریا کے کنارے پہنچے، اس اللہ کے ولی نے اس غریب انسان کو ایک جال دیا اور کہا بسم اللہ پڑھ کر جال دریا میں ڈالو۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر جال دریا میں ڈالا تو کافی مچھلیاں پھنسیں، کافی مچھلیاں آئیں۔ تو اس درویش نے کہا، اس فقیر انسان نے کہا کہ جاؤ ان مچھلیوں کو بازار میں لے جاؤ اور بیچ کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، ان کا پیٹ بھرو۔ تو اس انسان نے ایسا ہی کیا، مچھلیوں کو بیچا، بیچ کر کے جو پیسے ملے ان کا کچھ سامان خرید لیا، روٹی خرید لی۔ اب یہ وہ کھانا لے کر کے چلا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، دونوں ایسا لگ رہا ہے کہ کئی دن سے بھوکے ہیں۔ یہ قریب گیا، دیکھا تو بچہ بہت زیادہ بھوکا تھا، وہ عورت بھی بہت زیادہ بھوکی تھی، تو اس کے پاس روٹیاں تھیں۔ اب اس نے سوچا کہ میرا بچہ بھی بھوکا ہے، میری بیوی بھی بھوکی ہے، یہ عورت بھی بھوکی ہے، تو کیوں نہ میں ان کو اپنی روٹی کھلا دوں، ان کی بھوک ختم ہو جائے گی، میں اور کچھ کام کر لوں گا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر دوں گا۔ اس نے اپنی روٹی جتنی اس کے پاس تھی ساری روٹی اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے اور اس کے بچے نے وہ روٹی کھائی، کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ انسان چلا آیا، دروازے پر پہنچا، سوچ رہا تھا کہ بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گا، بیوی بچوں کے بھوکے منہ کیسے دیکھوں گا، میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گا، لیکن کچھ نہیں۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا کہ پیچھے سے کوئی انسان دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور آواز دے رہا تھا کہ اے فلاں انسان سن۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کون مجھے بلا رہا ہے، کس نے مجھے یاد کیا ہے۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک انجان انسان تھا،
جس کو کبھی اس نے دیکھا نہیں تھا، وہ آیا اور اس نے کہا اے فلاں انسان، تیرے باپ نے میرے پاس 30,000 درہم رکھے تھے۔ 30,000 درہم بہت ہوتے ہیں اس زمانے میں۔ کہا 30,000 درہم رکھے تھے، یہ تیری امانت ہے۔ تیرا باپ تو فوت ہو گیا، تیرا باپ تو مر گیا، لیکن یہ امانت میرے کو دے گیا تھا، میرے پاس میں نے سنبھال کے رکھی ہے، یہ امانت لے لے، یہ 30,000 درہم لے لے۔ جیسے ہی اس غریب انسان نے وہ 30,000 درہم دیکھے اور ہاتھ پر لیے تو خوشی سے پھول اٹھا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ پھر اس نے بہت سارا صدقہ کیا، غریبوں کی مدد کی، بہت زیادہ مال غریبوں میں تقسیم کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر یہ روز کیونکہ اتنا مالدار ہو گیا تھا، کئی اس کے محل بن گئے، کئی گھر اس نے بنا لیے اور اس کی زندگی آرام سے گزرنے لگی۔ اب یہ روز غریبوں کو تقسیم کر دیتا تھا، روز صدقات کر دیتا تھا، روز اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، لوگوں کو پیسے دیتا تھا۔ اب اس کو گھمنڈ سا ہونے لگا کہ میں تو بہت مالدار ہوں، میں تو اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والا ہوں۔ لوگوں کو بتاتا بھی تھا کہ میں نے فلاں کو اتنا مال دے دیا، میں نے فلاں کو اتنا مال دے دیا۔ میرے دروازے پر کوئی بھی آتا ہے میں اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا ہوں، بلکہ میں اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں، کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا ہوں۔ اب ایک دن یہ سو رہا تھا، اس کی آنکھ لگی، اس کو ایک خواب آیا اور اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کو ذرا غور سے سمجھیے گا، غور سے سنیے گا۔ یہ سویا، سونے کے بعد اس کو خواب آیا، خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی، اور کیا دیکھا کہ نفسی نفسی کا عالم ہے، اعمال نامے تولے جا رہے ہیں۔ یہ انسان کہتا ہے کہ میرے اعمال نامے بھی تولے جا رہے تھے، میرے اعمال نامے ترازو میں رکھے گئے، ایک طرف نیکیاں رکھی گئیں، دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے۔ میری نیکیوں والا پلڑا کم ہو گیا، گناہوں والا پلڑا زیادہ ہو گیا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے پوری زندگی صدقات کیے، پوری زندگی خیرات کیا، اپنا پیسہ، اپنا روپیہ غریبوں میں تقسیم کیا، غریبوں کی مدد کی۔ اے میرے پروردگار، یہ جو نیکیوں والا پلہ ہے یہ کم کیوں ہے، یہ گناہ والا پلہ زیادہ کیوں ہے؟ آواز آئی کہ تو نے جو نیکیاں کی تھیں، تو نے جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا تھا، تو نے جو لوگوں کی مدد کی تھی، تو نے جو پیسہ تقسیم کیا تھا، تو نے جو کھانا غریبوں کو کھلایا تھا، پھر ان کو جتایا بھی تھا، میں نے فلاں کو وہ کھلایا، میں نے فلاں کو وہ دیا۔ تو نے جتنے صدقات کیے، جتنا پیسہ خیرات کیا، لوگوں کو دیا، تقسیم کیا، تو نے چھپ کے کچھ نہیں کیا، لوگوں میں ظاہر کر کے کیا، لوگوں کو بتا کے کیا کہ دیکھو میں اتنا اس کو دیتا ہوں، اتنا اس کو دیتا ہوں۔ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو معلوم چل جائے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں اتنا غریبوں کو دیتا ہوں۔ جو تیرا مقصد تھا وہ تیرا مقصد پورا ہو گیا، لوگوں کو معلوم چل گیا، لوگ جان گئے تیرے بارے میں کہ تو مالدار ہے، تو غریبوں میں خیرات کرتا ہے، تو غریبوں میں صدقہ کرتا ہے، غریبوں کو اپنے دروازے پر بلا کے کھانا تقسیم کرتا ہے۔ تیری تمنا تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو چاہتا تھا کہ مشہور ہو جائے، تو چاہتا تھا کہ پوری دنیا تجھے جاننے لگے، تو چاہتا تھا پوری بستی مجھے جاننے لگے، پورا محلہ جاننے لگے، پورا علاقہ جاننے لگے۔ تو کیا ہوا؟ علاقے والے تجھے جاننے لگے، بستی والے تجھے جاننے لگے کہ تو بہت مالدار ہے، تو بہت زیادہ صدقہ کرتا ہے، بہت زیادہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، لیکن اس کی نیکی تجھے نہیں ملی۔ آج یہی سبب ہے کہ تیرے نیکیوں والا پلہ کم ہے، تیرے گناہوں کا پلہ زیادہ ہے۔ اب یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا کھڑا ہے۔ اب اس کو حکم ہوا کہ جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ جیسے ہی جہنم کی طرف فرشتے لے جانے لگے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ روٹی جو اس نے غریب عورت کو دی تھی، غریب بچے کو اس نے جو روٹی کھلائی تھی، اس عورت نے، اس بچے نے جو دل سے دعا دی تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مقبول ہوئی، اور وہ نیکیاں بن کے جب فرشتے لائے اور اس کے پلے میں، نیکیوں والے پلے میں رکھا، اس کی نیکیوں والا پلہ بھاری ہو گیا اور گناہوں والا پلہ کم ہو گیا۔ اس ایک روٹی کے صدقے سے اس کی نیکیاں اتنی زیادہ بڑھ گئیں، تو اسے معلوم چلا کہ میں جو صدقات، جو خیرات، جو غریبوں پہ تقسیم کرتا ہوں، تو میں نے اپنی شہرت کے لیے کیا تھا، اس کی ہمیں کوئی نیکی نہیں ملی۔ پتہ چلا جو انسان غریبوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کا سہارا بنتا ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ اور رسول کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا وہ صدقہ، اس کا وہ روپیہ، اس کا وہ کھانا جو غریبوں کو کھلاتا ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اگر اس کا بچہ گم ہو جائے، 1 سال کے بعد آئے، وہ اس کا انتظار دیکھتی ہے، 2 سال کے بعد آئے، پھر بھی وہ اس کا انتظار دیکھتی ہے، کئی سال گزر جائیں پھر بھی وہ اس کا انتظار دیکھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کا بھٹکا ہوا بندہ، اس کا گناہگار بندہ، اسے توبہ کی توفیق ہو
اور وہ اللہ کی طرف لوٹ کے آئے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے. اللہ ایسے معاف کر دیتا ہے. آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں, توبہ کرو تو صحیح. اللہ تعالیٰ تمہیں ایک آنسو سے معاف فرما دے گا, تمہاری ایک توبہ سے تمہیں معاف فرما دے گا. ایک ماں اپنے بچے سے جب اتنا پیار کر سکتی ہے تو وہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے, اللہ اسے ایک آنسو سے معاف فرما دے گا. اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نواز دیا تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں, ناشکری نہ کریں. اللہ کی راہ میں خرچ کریں, پیسہ برباد نہ کریں, کیونکہ یہی پیسہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے یہی آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا اور آپ کو جنت میں گھر دلوائے گا. اور اگر آپ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کریں گے, صدقہ نہیں کریں گے, تو یہی پیسہ آپ کے لیے جہنم کا سبب بن جائے گا اور سانپ اور بچھو کی شکل میں آپ کے گلے میں پہنا دیا جائے گا. تو اللہ سے خوف کریں اور اللہ کی دی ہوئی اس امانت کو سنبھال کے رکھیں اور نیک کاموں میں اس کو خرچ کریں. دینی مدارس میں اور مسجدوں میں اور غریبوں کی مدد میں اس کو آپ استعمال کریں تو یہ آپ کا پیسہ آپ کے لیے ذریعہ نجات اور جنت میں لے جانے والا بنے گا انشاءاللہ تعالی. مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں. والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, ان کی شادیاں کرواتے ہیں, پھر وہی بچے, ان کی بیویاں جب آتی ہیں گھر پہ اور یہ کمزور ہوتے ہیں, ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے, تو جب یہ کھانستے ہیں تو وہی بیویاں کہتی ہیں اپنے شوہر سے, دیکھتے ہو پوری رات کھانستا ہے بڈھا, پوری رات سونے نہیں دیتا. اور یہ ادھر سنتا ہوتا ہے جس کے لیے اس کے باپ نے اپنی پوری زندگی گوائی ہے, پوری زندگی اس کے لیے خرچ کی ہے, یہ سن رہا ہے. کہہ رہا کیا کر سکتے ہیں, باپ ہی تو ہے, کیا کر سکتے ہیں, مار تو سکتے نہیں. ابے بیوی کو تھپڑ مارنا چاہیے, تھپڑ مار کے بول کہ میرے باپ کو غلط بولتی ہے, ایسا بولتی ہے کہ کھانستا ہے. بیوی کا باپ باپ ہے اور شوہر کا باپ باپ نہیں ہے. ابے کب سمجھو گے تم؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان کی بیویاں ان کے لیے کھانا بناتی ہیں, کھانے میں زیادہ نمک ہو جاتا ہے یا روٹی جل جایا کرتی ہے, تو پھر وہ لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. اور لوگوں ذرا یاد کرو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اگر کھانے میں نمک بھی زیادہ ہو جاتا ہے پھر بھی تعریف کرتے ہیں, اگر روٹی جل بھی جاتی ہے پھر بھی تعریف کرتے ہیں. کھانے میں کبھی میرے مصطفیٰ نے کمی نہیں نکالی. ایسے لوگوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں ذرا حضور کی زندگی پڑھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ اپنے شوہر کو غلام بنا کے رکھیں تو ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر تم اپنے شوہر کو غلام بنا کے رکھنا چاہتی ہو تو تم ایک غلام کی بیوی کہلاؤ گی, اور اگر تم اپنے شوہر کو ایک بادشاہ کی طرح رکھنا چاہتی ہو تو ایک بادشاہ کی بیوی کہلاؤ گی. اب ڈیپینڈ تم پہ کرتا ہے کہ تم اپنے شوہر کو غلام بنا کے رکھنا چاہتی ہو یا بادشاہ بنا کے رکھنا چاہتی ہو. یہ باب استفعال کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ میں آنا. چنانچہ فرمانے باری تعالی ہے, اے سننے والے, اگر شیطان کی طرف سے تجھے کوئی وسوسہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ, بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. دوسرے مقام پر فرمانے باری تعالیٰ ہے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو جب تم قرآن پاک پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگا کرو. اعوذ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے, اعوذ سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے پناہ پکڑنا. اعوذ کا دوسرا معنی ہے ملنا, جیسے عائذہ. اہل عرب اس عورت کو کہتے ہیں جو عورت اپنے بچے کو اپنے ساتھ چمٹانے والی ہوتی ہے. معنی اول کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. معنی ثانی سے مراد یہ ہوگی کہ میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے انسان شیطان مردود کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شیطان کے علاوہ کئی چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے. مثلا بخل, بزدلی, سستی, عذاب قبر,
فتنہ دجال اور بہت زیادہ بڑھاپے وغیرہ سے. تو تمہیں بھی چاہیے کہ ہر چیز سے پناہ مانگو جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, اور اللہ تعالیٰ کے دامن کرم کے ساتھ وابستہ رہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو انسان روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے, جو کہ اس آدمی سے شیطان کے شر کو اسی طرح دور کرتا ہے جیسا کہ